السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم مجاہدے کا بیان پڑھے تھے، باب المجاہداتی، اور اس سلسلے کی آج الخامسہ عشرہ حدیث ہم نے کرنی ہے، اور ویسے اوور آل بک کی 109 نمبر حدیث ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال غاب امی انس ابن نظری رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا انس بن نظر جنگ بدر میں غیر حاضر رہے تھے، یعنی وہ اس میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، وہ اس جنگ میں شامل نہیں تھے جس کا انہیں شدید قلق تھا۔ ان قتال بدرین، وہ بدر کی جنگ سے غیر حاضر رہے تھے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غبت عن اولی قتال قاتلت المشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں سے لڑی اس میں حاضر نہیں تھا۔ لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع، البتہ آئندہ اگر اللہ نے مجھے مشرکین سے لڑائی کا موقع عطا فرمایا تو میں جو کچھ کروں گا اللہ اسے دکھائے گا۔ فلما کان یوم احد، تو پھر جب احد والا دن ہوا، انکشف المسلمون، تو مسلمانوں نے شروع میں اپنے مورچے چھوڑ دیے، یعنی جہاں پر وہ کھڑے کیے گئے تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، یعنی یہ جو ان کے چچا ہیں، اللہم اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، یعنی اصحابہ، کہ اے اللہ، ان پیچھے ہٹنے والے مسلمان ساتھیوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں تیری بارگاہ میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ وَأَبْرَؤُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، اور ان مشرکین نے جو کیا ہے اس سے بھی میں اپنی برات ظاہر کرتا ہوں۔ ثم تقدم فاستقبلہ سعد ابن معاذ، اس کے بعد وہ آگے بڑھے تو ان کا سامنا سعد بن معاذ سے ہوا۔ فقالا، تو وہ کہنے لگے، یا سعد ابن معاذ الجنت برب النظری، کہ اے سعد بن معاذ، جنت نظر کے رب کی قسم، انی اجد ریحہا من دون احد، کہ میں احد پہاڑ کے پیچھے سے بھی زیادہ قریب جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ قالا سعد، تو سعد نے کہا، فما استطعت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تو وہ نہ ہو سکا، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا، یعنی جو ان کے چچا نے کیا۔ قالا انس، تو انس نے کہا، فوجدنا به بدءا وثمانین ضربۃ بالسیف، انہوں نے کہا کہ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو انہوں نے کیا وہ مجھ سے نہیں ہو سکا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار کی چوٹیں پائیں، او طعنۃ برمح، یا نیزے کے نشانات، اور رمیۃ بسہم، یا تیروں کے زخم پائے۔ ووجدناہ قد قتل ومثل بہ المشرکون، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ شہید کر دیے گئے تھے اور مشرکوں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا، یعنی آتش غیظ و غضب میں ان کے اعضاء ہی الگ الگ کاٹ دیے تھے اور ان کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ فما عرفہ احد الا اختہ ببنانہ، اسی لیے ان کو کوئی پہچان نہ سکا سوائے ان کی بہن نے، اور اس نے بھی ان کو ان کی انگلیوں کی پوروں سے پہچانا، یعنی دشمنوں کی صفوں میں وہ گھس گئے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ تو اسی میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار کی چوٹیں تھیں، نیزے کے نشان تھے، یا تیروں کے زخم پائے گئے تھے، اور اتنی زیادہ لاش کی بری حالت تھی کیونکہ دشمنوں نے شہید کر کے بھی ان کو پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ ان کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے غصے کے مارے ان کے جسم کے مختلف اعضاء کاٹ دیے تھے، یعنی یہ ان کا ایک نعوذ باللہ طریقہ تھا کہ کان ناک کاٹ کے تو اس کا مسئلہ کرنا۔ تو پھر ظاہر چہرہ ہی بگڑ گیا تھا، تو ان کو کسی نے بھی نہیں پہچانا مگر ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے پہچانا۔ قال انس، انس کہتے ہیں، کنا نرا او نظن ان هذه الآیۃ نزلت فیہ وفی اشباہہ، وہ کہتے ہیں، انس کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے یا گمان کرتے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے دیگر حضرات ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، آیت کے آخر تک۔ الاحزاب کی آیت نمبر ہے یہ۔ تو سبحان اللہ، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بے مثال شوق شہادت اور ان کے اشتیاق جنت کا بیان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جانتے ہیں کہ شہید ہوئے تو اس کے بعد ان کے لیے جنتیں ہیں،
دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے پہاڑ کے پیچھے سے وہ جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے آپ کو کسی چیز کا بہت شوق ہوتا ہے نا دنیا میں ہی، تو ابھی وہ چیز آپ کو ملی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً جس دن آپ بہت زیادہ کسی سے فرمائش کر کے کوئی کھانے کی چیز منگواتے ہیں، تو ابھی وہ چیز نہیں آئی ہوتی، لیکن آپ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ذائقہ۔ اسی طرح ہاں، اگر آپ کہیں پر سیر کرنے جانا چاہتے ہیں، یعنی جیسے آپ ونڈر لینڈ کہہ رہے ہیں، تو ونڈر لینڈ کی رائڈس کا مزہ آپ گھر بیٹھے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم وہاں جائیں گے۔ اور تو یہ رغبت اور یہ اشتیاق صحابہ کرام کا اس اخروی زندگی کے لیے تھا جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشگی کی زندگی بھی جنت میں ہی ملے، یہی انسان کی طلب ہونی چاہیے اور اسی کا اس کو شوق ہونا چاہیے۔ تو وہ جب جنگ کے میدان میں ہے تو احد کے پیچھے سے ان کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں اپنے طور پر خیر کے کاموں کو اپنے آپ کا پابند کرنے اور پھر انہیں پورا کرنے کا استحباب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات نیکی کے کاموں کے لیے آپ اپنے آپ کو پابند کر سکتے ہیں، کمٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے نیکی کے کام ہوتے ہیں جو آپ پر فرض نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو جنت میں اونچا مقام دلانے والے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس پر باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ فجر کی نماز کے لیے بھی آپ کو خود کو کیا کرنا پڑتا ہے، صبر کر کے اٹھنا پڑتا ہے نا، خود کو اٹھانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب جنت کی طلب لگ جاتی ہے اور انسان وہاں کے بلند درجات پانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر کچھ چیزیں فرض کے درجے میں، یعنی اپنی ذمہ داری کے طور پر ان کو کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں پیچھے حدیث میں کہ وہ سعد بن معاذ کو ملے ہیں، تو وہ ان کو کہنے لگے کہ سعد بن معاذ، جنت نظر کے رب کی قسم، میں اس کی خوشبو احد پہاڑ کے سے بھی زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں۔ تو پھر سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ اے اللہ کے رسول، جو انہوں نے کیا وہ مجھ سے نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کوئی فرض نہیں تھا ان پہ کہ ضروری دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے۔ ایک عام جو انسان کی یہ حالت ہے اس میں تو یہ نا کہ آپ 2-4 لوگوں سے لڑ رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ انہوں نے خود کو اس بات کا پابند کیا اور انہیں پورا کیا، ایک مستحب عمل ہے۔ نیکی کی تمنا اور اظہار درست ہے، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ دکھاوا نہ ہو۔ یعنی جب بھی آپ نیکی کے کسی کام پر خود کو کاربند کر لیں، مثلاً اگر آپ کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اور سب بچے، جیسے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی 4 سنتے ہیں، 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتے اور 2 نفل ہیں، تو آپ نے خود کو پابند کر لیا ہے کہ میں نے سنتوں کے علاوہ 2 نفل بھی پڑھنے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کبھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ دوست آپ کو کہیں کہ نہیں آج کیا ضرورت ہے، ہم نے بھی تو اتنی پڑھی ہے، تم بھی اتنی ہی پڑھ لو۔ تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری عادت میں شامل ہے اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اس عمل کو نا۔ تو لیکن اس میں یہ نا دکھاوا نہ مطلوب ہو کہ دیکھا ان لوگوں نے صرف 10 رکعتیں پڑھی اور میں ظہر کی 12 رکعتیں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے کوئی کام کیا تو بس وہ دنیا کے لیے رہ گیا نا۔ تو اصل ہماری نیت کیا ہونی چاہیے نیکی کے کسی بھی کام کو کرنے میں کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اس سے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، السادسہ عشرہ عن ابی مسعود عقبۃ ابن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہما قال لما نزلت آیۃ الصدقۃ کنا نحامل علی ظہورنا۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے۔ فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، تو ایک آدمی آیا اور اس نے بہت ساری چیز کا صدقہ کیا۔ فقالوا، تو کہا، یعنی منافقین کہنے لگے، مراعن، کہ یہ تو ریاکار ہے۔ وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، تو ایک اور آدمی آیا اور اس نے 1 صاع یعنی 2.5 کلو تقریباً صدقہ کیا۔ فقالوا، تو وہ منافقین کہنے لگے، ان اللہ لغنی عن صاعی ھذا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے صاع سے بے نیاز ہے، یعنی اتنے سے صدقے کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق پاتے ہیں، یعنی محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی اور تھوڑے سے تھوڑا بھی۔ زیادہ صدقہ کرنے والوں کو آپ اگر ریاکار کہیں اور تھوڑا صدقے کرنے والوں کی تنقیص کریں اور انہیں صدقے سے روکنے کی کوشش کریں تو یہ دراصل منافقین کا شیوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ ہمیں شو آف نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کو بھی عیب نہ لگائیں۔ مثلاً اگر کسی جگہ پر ڈونیشن مانگی گئی ہے اور کوئی شخص کھڑا ہو کے بہت بڑی اماؤنٹ صدقہ کر رہا ہے تو بھئی اس کی اتنی اہلیت ہوگی یا جو بھی اس کی نیت ہے وہ اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو ریاکار کہے۔ تو اہل ایمان، اور پھر اسی طرح اگر کوئی آپ پہ ایسا تانا کرتا ہے کہ لو تمہارے $10 کی یا $1 کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، تو آپ کو منافقین کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں نیکی کے کاموں سے روک سکیں، ٹھیک ہے۔ اس میں راوی حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ خزرجی اور بدری ہیں۔ ابو مسعود کنیت ہے اور کنیت ہی سے یہ مشہور تھے۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے بلکہ جس جگہ یہ غزوہ ہوا اس جگہ کے رہائشی تھے۔ احد اور اس کے بعد پیش آمدہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان 70 لوگوں میں سے ہیں جو بیعت عقبہ میں حاضر ہوئے اور سب سے کم سن تھے۔ بدر کے مقام سے کوچ کیا اور کوفہ میں گھر تعمیر کر کے رہائش پذیر ہوئے۔ 41 ہجری کو وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 102 حدیثوں کے راوی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ السابعہ عشرہ عن سعید ابن عبد العزیز عن ربیعہ ابن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم۔ سعید بن عبدالعزیز ربیعہ بن یزید سے، وہ ابو ادریس خولانی سے، وہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ بے شک میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، تو نہ تم ظلم کرو آپس میں ایک دوسرے پر۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت سے نواز دوں۔ فاستہدونی اہدکم، تو مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں۔ فاستطعمونی اطعمکم، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب ننگے ہو یعنی برہنہ ہو سوائے ان کو جن کو میں پہناؤں۔ فاستکسونی اکسکم، تو پھر تم مجھ سے پوشاک مانگو، لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں بخش دوں گا تمہیں۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ۔ ولا تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ تم میرے نفع کو پہنچ سکتے ہو کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ، یعنی نہ تو تم مجھے نقصان دے سکتے ہو اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ساری زمین کے انسان اور جن مل کے اللہ کی عبادت کریں، کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو، تو اس سے اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی العظیم ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بے پرواہ ہیں۔
یہ تو انسان کی اپنے ہی لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے یا اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ پھر فرمایا یا عبادی یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذالک من ملکی شیئا، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے جن اور انس تم میں سے سب سے زیادہ فاجر اور فاسق شخص کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ یا عبادی ہے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، تمہارے پہلے اور پچھلے انس و جن، سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، فاسألونی، پھر وہ مجھ سے سوال کریں، فآتیت، تو پھر میں دوں، کل انسان، ہر انسان کو، مسئلہ، اس کا مسئلہ، یعنی جو بھی وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، تو اگر میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ جب سمندر کے پانی میں سوئی ڈالی جاتی ہے تو سوئی کو کچھ لگتا ہے؟ سمندر کا پانی کم ہوتا ہے؟ نہیں۔ سبحان اللہ، تو ذرا سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے کتنے زیادہ ہیں، چاہے وہ پانی کے ہیں، کھانے کے ہیں، اور یعنی بے شمار چیزیں، ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، کتنی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے گھروں میں پھیلی ہوئی، باہر پھیلی ہوئی، یہ سب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں، اور صرف ہمیں نہیں بلکہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، سارے اگلے پچھلے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آتے رہے، اور اسی طرح جن جو آتے رہے اس دنیا میں، اور اسی طرح قیامت تک جو آئیں گے، تو یہ سب کے سب اگر ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں، یا اللہ مجھے یہ دے دیں، وہ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کر دیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ جو خزانے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر ایسے جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے ہوتی ہے۔ اس چیز سے ہمیں کس بات کا ایمان بڑھتا ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، ہمارے دل میں کبھی یہ نہ آئے کہ لو اللہ سے میں مانگتی رہتی ہوں، اللہ مجھے دیتا نہیں، اس کے پاس ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عطا کرنے والے، مسلسل عطا کرتے ہیں، اور اگر کبھی ہماری دعاؤں کے مطابق ہمیں نہیں ملتا تو دعائیں ہمارے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں، اور دنیا میں بعض اوقات ہماری دعاؤں کے بدلے ہمیں کسی مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو یہ ہم پر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو، یقیناً یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، ثم اوفیکم، پھر میں ان کو پورا دوں گا تمہیں، ایہا، پورے کا پورا تم کو، فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ، تو جو کوئی بھلائی پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے، ومن وجد غیر ذالک، اور جو اس کے علاوہ پائے، یعنی بھلائی کے علاوہ کچھ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو نہیں وہ ملامت کرے مگر اپنے ہی نفس کو۔ قال سعید نے کہا، کان ابو ادریس اذا حدث بهذا الحدیث جثا علی رکبتیہ، کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے، سبحان اللہ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امام احمد سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے کہا اہل شام کے پاس اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث نہیں ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے فوائد و مسائل دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھ سے مانگو، کوئی نہیں ہے کہ جو تمہیں عطا کرے، کوئی نہیں ہے جو تمہیں کھلائے، تمہیں پلائے، تمہیں لباس پہنائے، ہر چیز صرف اسی سے مانگی جائے، ہدایت سے لے کر رزق تک ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور خزانے بھی ایسے بے شمار کہ جن میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکمرانی اتنی مضبوط ہے کہ تمام کائنات کی مخالفت یا حمایت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ تو انسان ہی کی بھلائی ہے کہ وہ یعنی انسان ہی کی اس میں بھلائی پوشیدہ ہے کہ وہ اللہ کا ہو کر رہے اور اسی سے دعا و استغفار اور حاجات طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے سارے اچھے برے اعمال کا ریکارڈ موجود ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، تو انسان کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کل کو اس کا حساب دینا ہے۔ اسی طرح اور کیا بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اچھے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے،
اور برے اعمال کیوں سرزد ہوتے ہیں انسان سے؟ وہ اس کے اپنے نفس امارہ کی وجہ سے۔ تو برے اعمال کے ارتکاب میں تقدیر کا سہارا لینا ناجائز ہے۔ یعنی اچھے کاموں کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن جب ہم برے کام کرتے ہیں تو اس میں اپنے نفس کو ہی ہم ملامت کریں اور آئندہ اس غلطی سے بچیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔